السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتموا الحج والعمرۃ للہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا قالی صلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ لوگوں نے یہ سماعت فرمایا کہ حج کا مہینہ شوال کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ تک چلتا ہے، یعنی اس 70 ڈیز کو حج کے دن کہا جاتا ہے۔ ان میں جب بھی کوئی آدمی حج کے احرام میں آنا چاہے تو آ سکتا ہے، اور حج تمتع کے لیے جانا چاہے تو وہ اپنے ملک سے جا سکتا ہے، پھر وہاں عمرہ کر کے رک جائے تو پھر بعد میں اس کو صرف حج کے احرام میں آ کر کے حج تمتع کرنا ہے۔ قران تو بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ 70 ڈیز تک کوئی آدمی اس میں جائے، لیکن کرنے والے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ حج کے لیے جو مخصوص دن ہے وہ 9ویں ذوالحجہ کا دن ہے، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور وہ ہم لوگوں کے وہاں کل ہے اور حج کرنے والوں کے لیے آج ہے۔ یعنی یہ بہت افسوس کی بات ہوتی ہے کہ دنیا میں جو چیز اسلام کے قانون میں شامل کی گئی اور عبادتوں کو ان مخصوص اوقات کے ساتھ میں معین کیا گیا، دنیا میں کروڑوں مسلمان ہو کر کے اس بات پر فیصلہ نہ کر سکے کہ ہم اپنے دین کے مناسک کسی ایسی تاریخ میں منائیں کہ جس میں دنیاوی اعتبار سے کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو مسلمانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، ورنہ پوری دنیا کل یوم عرفہ منائے گی اور ان لوگوں کے فیصلے میں آج یوم عرفہ ہے اور وہ آج ہی سے حج کے مناسک پورے کریں گے۔ تو چلو، قانون یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ کسی ملک کے اوپر مقرر ہو جائے اور وہ اپنے ظلم سے کوئی فیصلہ لے رہا ہو، تو ایسی صورت میں آنے والے جو لاکھوں لوگ ہیں ان کو مجبور مانا جاتا ہے، اور مجبوری کی بنیاد پر اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ لیتے ہیں کہ سائنس کے حساب سے آگے پیچھے جا رہا ہو، تو پھر جانے والوں کو مجبور مان کر کے ان کی حج کو شرعاً درست مان لیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی حج کو قبول فرمائے، لیکن جن سے احتیاط ہو سکتی ہے ان کو کرنی چاہیے۔ ہم تو گئے تھے تو آگے پیچھے ہوا تو ہم نے ان کے ساتھ بھی کیا صرف دیکھنے کے لیے، اور پھر دوسرے دن اپنی حج مکمل از خود کیا، حالانکہ بہت چلنا پڑا تھا، صبح سے لے کر کے رات تک چلتے ہی رہے تھے، مگر اس کے باوجود بھی الحمدللہ مطمئن اس لیے ہوئے کہ دل کو شک نہ رہ جائے کہ ظالم کی مجبوری کی وجہ سے میں نے کیا یا قانون کے اوپر رہ کر کے میں نے کیا۔ تو ہم نے تکلیف برداشت کی، لیکن ہم نے ان کے حج سے ہٹ کر کے دوسرا حج کیا تھا۔ تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں تو اکیلے ہوں گے، تو ایسا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ ترکی کے لوگ جو ہیں وہ کئی کوچز لے کر کے وہ لوگ اس دن آئے تھے، جس دن ہم لوگ دوسرے دن گئے تھے نا، تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ عرفہ میں ہمارے سوا کوئی نہیں ہوگا، چونکہ سب لوگ تو اگلے ہی دن کر لیتے تو دوسرے دن کون جائے گا۔ لیکن میں وہاں گیا تو باقی کسی ملک کا نہیں تھا، صرف ترکی ہی کے لوگ تھے، اور وہ ایک نہیں کئی کوچز لے کر کے وہ لوگ آئے تھے، اور انہوں نے دوسرے دن عرفہ کیا، اور کسی نے مجھے بتایا بھی کہ حاجی آج ہی یوم عرفہ ہے، وہ ترکی والوں میں سے۔ تو پھر انڈین لوگوں میں ہم اکیلے تھے، تو پھر جب نیچے اترے تو دیکھا تو پھر کچھ لوگ سورت وغیرہ سے جو آئے تھے تو وہ لوگ بھی دوسرے دن اس میں ان لوگوں نے حاضری دی تھی۔ تو الحمدللہ جس سے بن سکے
تو قانون کی مجبوری میں نہ جائے. اگر ہو سکتا ہو تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, 2-4-5 ساتھ دینے والے ہو تو ایسا ہو سکتا ہے تاکہ شک نہ رہے کہ اب پھر دوبارہ میں اپنی زندگی میں جاؤں یا نہ جاؤں, لیکن اتنا مطمئن رہے گا کہ میں نے ان کے ساتھ بھی کیا تھا تو اپنا الگ سے بھی کر لیا تھا, اس لیے ہمارے فرض کی قانوناً ادائیگی ہو گئی, اس لیے ڈیفیکلٹی نہیں ہے. بہرحال مسلمانوں کو اپنے مذہبی معاملات میں سوچنا چاہیے, لیکن اب یہ سب چیزیں ایک سوچ ہی رہ سکتی ہیں, ایک فکر ہی رہ سکتی ہے, اس کے آگے نہیں جا سکتی ہے کہ مسلمان اتنے فرقوں میں تبدیل ہو گئے ہیں کہ الامان والحفیظ, دنیا میں آنے والا کوئی بھی ریلیجن ایسا نہیں ہے کہ جتنے اتنے تفرقہ ہوئے ہو جتنا کہ مسلموں میں تفرقہ ہے. اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہود اور نصارہ نے اپنے دین میں بہت فرق کیا, ایک دوسرے سے لڑے, الگ ہو گئے, کئی گروپ انہوں نے بنا لیے, لیکن ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے 71 گروپ بنائے تھے 71, اور عیسائیوں نے 72 بنائے ہیں, اور میری امت 73 بنائے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جتنا بھی ریلیجن میں پرابلم آیا ہے اس سے بڑا پرابلم مسلمانوں میں ہوگا. پھر ہمارے آقا نے یہاں تک ارشاد فرما کہ اگر دنیا میں کسی نے کسی قوم سے متعلق ہو کر کے اپنی ماں سے اگر زنا کیا ہے تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کریں گے. یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے, تمام صحاح کی کتابی حدیث موجود ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت کے لوگ بھی ماں کے ساتھ زنا کریں گے. جتنے وہ ورث ہوئے ہیں پہلے کے لوگ, اس سے زیادہ ورث اور بیکار سے بیکار مسلمان ہو جائیں گے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان وہ یہی ہو گیا. اس لیے اب جو کچھ کر سکتے ہیں نا وہ اپنے گروپ میں رہ کر ہی کر سکتے ہیں, اس سے باہر کی باتیں بالکل چھوڑ دینا چاہیے, اس ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایک کو چلو بھائی تم نے کسی کو ساتھ میں ملایا تو ایک ہے تو ساتھ ملائے, 2 ہے تو ساتھ ملائے. اس 73 تو شاید ایک ایگزامپل ہوگا زیادہ ہو جانے کا, ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ فرقے ہو جائیں اور ہر مسلمان ڈیوائیڈ ہو جائے, پرابلم کرنے والا ہو جائے, دین کو ڈسٹروئی کرنے والا اور توڑنے والا بن جائے. کوئی مشکل نہیں ہے, چونکہ نبی نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے, لیکن نبی کا فرمان بدل نہیں سکتا ہے. انہوں نے جو ہونا تھا وہی بتایا ہے, اللہ کے بتائے ہوئے نالج سے بتایا ہے کہ آگے والے زمانے میں کیا ہونا ہے. اس لیے یہ سب چیزیں اب ختم ہو گئی ہے. اور اس ملک میں آنے والے مسلمانوں کے بارے میں نے کہا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ترقی میں چلے گئے, بہت آگے نکل گئے, ہم بہت دنیا اور دولت میں آگے نکلنا, میں نے آپ کو بتا دیں اسلام کو اس سے ایک ذرہ برابر نسبت نہیں ہے. دنیا سے اللہ کے دین کو ذرہ برابر نسبت نہیں. اس لیے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی عزت اگر ماسکیٹو کی ونگ کے برابر ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کو کھانا اور پینا نہیں دیتا, ان کو ایسے ہی ہلاک کر دیتا اگر عزت ہوتی تو. مگر اللہ کے نزدیک ماسکیٹو کے ونگ کی طرح سے بھی اس دنیا کو عزت حاصل نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. بلکہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس دنیا کو بنایا اور بنانے کے بعد آج تک ایک نظر بھی نظر رحمت کے ساتھ اسے نہیں دیکھا ہی نہیں. نظر رحمت سے اس دنیا کو اللہ نے دیکھا ہی نہیں. اور آخرت میں 99 مرسی رکھی ہیں تو صرف ایک مرسی اس دنیا میں دی ہے, فقط اس لیے کہ ہمیں بھیجا ہے اور ورشپ کرنی اور ہماری ہزاروں ضرورتیں دنیا سے متعلق ہے, تو صرف اللہ نے ایک مرسی ہمارے لیے رکھی, وہ بھی دنیا کے لیے نہیں رکھی. تو دنیا اللہ کی نظر میں اچھی نہیں ہے, اس لیے سزا کے طور پر یہاں بھیجا گیا ہے, ہمیں رہنے کے طور پہ نہیں بھیجا گیا. اور پھر بھی ہم اس دنیا کے پیچھے اتنا دل دے رہے ہیں, اتنا آگے بڑھ رہے ہیں اور اسی کی ترقی کو ترقی سمجھ رہے ہیں. یہ سب سے بڑی نادانی ہے. اور مسلمانوں کو اس معاملے میں صحیح سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک تمہارے پاس میں ریلیجن صحیح نہ ہو, مذہب صحیح نہ ہو, اللہ و رسول کے فرمان کی حیثیت نہ ہو, اس پر صحیح طور پر ہو سکے اتنا عمل نہ ہو, تو پھر مجھے پوری دنیا مان لے اور پوری دنیا آل ان ون ہو کر کے میرے ساتھ میں ہو جائے, پھر بھی میں اللہ و رسول کی بارگاہ میں دھوکے میں ہوں, اس وجہ سے کہ میں نے ان کے لیے جو کرنا تھا وہ کیا نہیں,
تو میں دنیا کو دیکھ کر کے کیوں خوش ہو جاؤں؟ اور آج ایسا ہی ہو گیا ہے کہ ادھر کھڑا رہنے والا فیس ادھر کرتا ہے، ادھر بیٹھنے والے مبارک ہے کہ ان کا فیس قبلہ کی طرف ہوتا ہے۔ تم تو قبلہ کی طرف بیٹھے ہو اور ہمارا فیس تمہاری طرف ہو رہا ہے، تو میرا فیس تمہاری طرف ہو رہا ہے، وہ میں تمہاری طرف ہو رہا ہوں، اور تم تو اللہ کی طرف بیٹھے ہو کہ تم نے قبلہ کی طرف فیس کیا ہوا ہے۔ بس یہی فرق ہے کہ ادھر جتنا اخلاص ہے نا ادھر نہیں ہے، چونکہ ادھر کا تو رخ ہی آپ کی طرف ہوتا ہے، آڈینس کی طرف ہوتا ہے، وہ آڈینس کو دیکھتا ہے اور اسی کی طرف توجہ کرتا ہے کہ ان کی کیا حالت ہے۔ تو یہیں سے مسئلہ خراب نظر آ جاتا ہے کہ میرا رخ تمہاری طرف ہے اور تمہارا رخ قبلہ کی طرف۔ اس لیے اس لائن میں جب سے پرابلم شروع ہوئے ہیں نا، اس کی بعد سے ادھر کی لائن میں بھی پرابلم آیا ہے۔ علماء کے پاس اخلاص نہیں ہے، ریاکاری تو اتنی ہے کہ الامان والحفیظ، میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر میں اسلامی قوانین کے اوپر عمل کا پابند نہ ہوتا تو اس لباس کو میں نکال کر کے دوسرا لباس اپناتا، اس لیے کہ میں نے سب سے زیادہ اپنی لائف میں جو ایکسپیرینس لائف ہے، اور دنیا میں اگر میں لکھوں گا اپنی ایکسپیرینس کی بک تو اس میں ان تمام چیزوں کو شامل کروں گا کہ اس لباس سے مجھے جتنا نقصان پہنچا ہے اتنا دوسرے لباس سے نقصان دین کے معاملے میں نہیں پہنچا ہے۔ تو یہ لباس گویا کہ دکھانے کا ہی ہو گیا نا۔ اگر ہم اللہ اور رسول کے فرمان پہ نہیں جاتے ہیں اور اپنے دلوں کی دنیا کو دروس نہیں کرتے ہیں تو یہ لباس کوئی چیز نہیں ہے، ایک دکھلاوا ہے، اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ ہمارے دل کا رخ اپنے رب کی طرف نہ ہو جائے۔ اور دل کی طرف جب دل کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے نا تو پھر ڈائریکشن نہیں ہوتا، پھر میں تمہاری طرف دیکھوں یا رائٹ دیکھوں یا لیفٹ دیکھوں یا آگے دیکھوں یا پیچھے دیکھوں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جو جدھر بھی توجہ کرو گے ادھر ہی اللہ کو پاؤ گے، اس لیے کہ تم نے اپنی دنیا دل کی اچھی بنا لی ہے تو ہر رخ میں اللہ نظر آئے گا۔ تو ایسا نہیں ہو پایا، اس وجہ سے دنیا میں نقصان ہوا۔ اللہ نے نبیوں کی تعلیم ہمارے سامنے رکھی، کیوں رکھی؟ اسی لیے رکھی کہ ہم دین کے معاملے میں آگے نکل جائیں اور جس لیے ہمیں بھیجا ہے وہ کام ہم کر لے جائیں۔ تو دنیا میں ہم آگے نکل گئے تو بڑے خوش ہوتے ہیں باہر نکل کے کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، مگر کبھی یہ غور نہیں کیا ہے کہ میں نے کتنا کم کیا ہے اللہ اور رسول کے فرمان سے، کہ اللہ نے یہ کہا میں نے پورا کیا، رسول اللہ نے یہ کہا میں نے پورا کیا، شریعت یہ چاہتی ہے میں نے پورا کیا۔ تو اگر ہم صرف صبح سے لے کر کے شام تک صرف دوسرے کا نہیں اپنی ہی حال کا جائزہ لے کہ آج میں نے اللہ کے خلاف کتنا کیا، رسول اللہ کے خلاف کتنا کیا اور ان کے فیور میں کتنا کیا، تو آپ کو خود اندازہ لگ جائے گا کہ ہم فیور میں کر رہے ہیں یا مخالفت میں کر رہے ہیں۔ مسجدیں خالی ہیں فیور کی وجہ سے خالی ہے کہ مخالفت کی وجہ سے خالی ہے؟ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہو، خدا کے گھروں کو چھوڑتے ہو، کیا تم فیور کی وجہ سے کر رہے ہو یا مخالفت کی وجہ سے کرو؟ یقیناً یہ اللہ سے بھی مخالفت ہے، یہ رسول اللہ سے بھی مخالفت ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے ورشپ ہاؤس کے ساتھ بھی مخالفت ہے۔ اور یہ ایک نہیں، اس بستی میں رہنے والے ہزاروں لوگ ہیں جو دن میں 5 مرتبہ اللہ کی دعوت کے باوجود بھی اس کے گھر میں آنے کو تیار نہیں ہے، اور پھر ایسے لباس پہن کر کے لوگوں کے سامنے جا کر کے صفائی پیش کرتے ہیں کہ میں دیندار ہوں، میں پرہیزگار ہوں۔ وہ مت بتا کہ لوگ تجھے دیندار مانے، پہلے یہ سوچ کہ تو اپنے کردار کے اعتبار سے رب کی بارگاہ میں دیندار اور پرہیزگار ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کا واحد طریقہ یہ کہ صبح سے لے کے شام تک کے صرف ایک دن کی حالت لکھو کہ میں نے کیا کیا اور میں نے کیا نہیں کیا، کتنے میں فیور کیا اور کتنے میں مخالفت کی، تو آپ کو خود ظاہر ہو جائے گا کہ میں اس بارگاہ کے لائق ہوں یا نہیں ہوں۔ کم سے کم ظاہر میں تو پتہ چلے گا نا، قبول ہونا نہ ہونا الگ بات ہے، قانون کے اعتبار سے کہ یہ حساب لگاؤ، اپنی مرضی سے جینا، اپنی مرضی سے فیصلہ لینا، اپنی مرضی سے ہر کام کرنا، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم ہی کامیاب ہے، یقیناً دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ آج نہیں تو کل قبر میں جانے کے بعد یا حشر میں اٹھنے کے بعد میں ظاہر ہوگا کہ لباس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے، ہم اللہ و رسول کی بارگاہ کے لائق نہیں بنے تھے، اس لیے کہ ہزاروں باتوں میں ہم نے ان لوگوں کی مخالفت کی ہے، نبیوں کی مخالفت کی ہے، اور اللہ کی مخالفت کو اپنی جگہ پر ہے، تو کون سدھارے گا اسے؟
کیا بڑے دین میں یہی سب یہ جو ہمارے اعمال کے پرابلمز ہیں نا اس کو سزا میں بدلا جاتا ہے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں دین کی مخالفت کروں تو کچھ نہیں ہوگا. کیا ہوگا نہیں. آپ کے ہر غلط فیصلے کو آپ کے لیے دنیا میں سزا میں بدلا جاتا ہے. غلط ہے آپ فیصلہ لے رہے ہیں ہر بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فیصلہ لیا ہے کہ اگر وہ راستے چلتے ہوئے ایکسیڈنٹلی اگر ان کو ٹھوکر لگ جاتی ہے تب بھی وہ رکتے ہیں اور کہتے ہیں میرے اللہ معاف کرنا, میں توبہ کرتا ہوں. وہ سمجھتے ہیں ٹھوکر مجھے اس لیے لگی ہے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے اور میں نے اس پر توجہ نہیں کی. ٹھوکر لگنے کو بھی وہ سمجھتے تھے کہ کوئی گناہ کیا ہے, اس کی سزا مجھے ملی ہے کہ مجھے ٹھوکر لگی, میں گر گیا, مجھے چوٹ آ گئی, مجھے یہ ہو گیا, مجھے وہ ہو گیا. وہ ہمارے اسلاف سکھا کے گئے, وہ ہمارے بزرگ سکھا کے گئے, وہ ہمارے دین کے رہنما اور پیشوا سکھا کے گئے ہیں کہ ایک ٹھوکر لگنا بھی میرے لیے دنیا میں میرے گناہ کا عذاب اور وبال ہے. جبکہ آج ہم دنیا میں ہزار تکلیف میں مبتلا ہے. گھروں کے اندر کے احوال اگر لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں تو یہ برطانیہ کا ہر گھر ایسا ہوگا کہ جو اپنے اعتبار سے ایک بہت بڑا پرابلم بنا ہوا ہے. سب کے تو حالت معلوم نہیں ہے نا, لیکن اس کے باوجود ہر آدمی اپنی حالت سامنے لے کر کے آئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی آدمی سکون سے نہیں ہے, کوئی چین سے نہیں ہے, ایک پرابلم میں ہے اور ایک طرح کی سزاؤں میں مبتلا ہے. کیوں؟ بس اس پر غور نہیں کرتے. اسی لیے ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جو چاہوں گا کروں گا, کون کیا کر لے گا. تو قرآن بتاتا ہے کہ تم جو بھی کرتے ہو نا وہ تمہارے لیے سزا بنتا ہے تمہاری ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. وما اصابکم بمصیبۃ فبما کسبت ایدیکم, تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی سزا ہم دنیا میں دیتے ہیں. ورنہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان دنیا میں اللہ و رسول کی پوری اطاعت کی کوشش کرتا کہ ہر معاملے میں بس اللہ و رسول کا فرمان ہے وہی کروں گا, باقی نہیں, اپنا ہے آگے بڑھنے کے لیے کروں گا لیکن خلاف میں کبھی نہیں جاؤں گا, یہ اگر طے کر لے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ہوا تمہارے خلاف نہ چلے گی اور دنیا میں کوئی بارش بے موقع نہ آئے گی. اگر تم سو گے تو اللہ بارش بھیجے گا اور تم جاگو گے تو اللہ تمہارے لیے ویدر کو صاف کر دے گا, اس لیے کہ تم اس کے فیور میں جاتے ہو تو اللہ ہر چیز تمہارے فیور میں کر دے گا. یہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا. مگر آپ سمجھتے ہیں تو جب اسکول جانا ہے تبھی بارش گرتی ہے, جب بچوں کو لے کے آنا ہے تبھی بارش گرتی ہے. یار وہ کیا بچوں کو لینے جاتے تب بارش, آتے ہیں تب بارش. جن کے لیے گاڑیاں نہیں بیچارے بہت پریشان ہو جاتے, پرابلم میں آ جاتے, مگر غور نہیں کرتے ایسا کیوں. تمہارے آقا ارشاد فرماتے سب کچھ تمہارے لیے گناہ کی سزا ہے کہ بے وقت آیا, تیرے اپنے کام کے وقت میں اس کو پرابلم میں ڈالا گیا. کیوں ڈالا گیا؟ فقط اس لیے کہ تجھے احساس ہو کہ تو رب کی کتنی مخالفت کر رہا ہے اور رب تیری ایک مخالفت کرتا ہے کہ بچے کو رکھنے گیا تو بارش اور واپس لے کے آ رہا ہے تو بارش, تو تو سمجھ رہا ہے ایسا کیوں میرے خلاف ہوا. مگر خود غور نہیں کرتا کہ دن میں 5 مرتبہ نماز ہے تو اس میں کتنی مخالفت کیے, 5 مرتبہ بلایا تو میں نے اس میں اس کا کتنا فیور کیا. ہزاروں چیز میں مخالفت کے بعد ہمارے خلاف کچھ ہوتا ہے تو ہم شکایت کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ارے فیور والے بن جاؤ تو ہر مسئلہ فیور میں آ جاتا ہے. مگر ایسا دنیا میں اس لیے نہیں ہے کہ دنیا میں جتنی مخالفت ہو رہی ہے اللہ و رسول کی مسلمانوں کے نام سے اتنی دنیا میں کوئی نہیں کر رہا, کوئی نہیں کر رہا. کافر تو کافر ہے, اسے تو درمیان میں لائیں گے, اس کو تو ابھی توبہ کرنی ہے. وہ تو اتنا اچھا ہے کہ توبہ کر لینا تو پوری زندگی اس نے تو کفر کیا, ہر طرح کا گناہ کیا, لیکن اگر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے فوراً مر جائے تو زندگی پر کفر کرنے کے باوجود بے حساب جنت میں چلا جائے گا. اس کے پاس تو اتنا آپشن ابھی موجود ہے کہ وہ تو بے حساب جنت میں جا سکتا ہے. سارا خطرہ ہمارے لیے ہے کہ ہم نے تو مومن بن کے, مسلم بن کے اللہ و رسول کے اطاعتوں کا دم لے کر کے ان کی اتنی مخالفت کی ہے کہ وہ اس کا حساب ہم مخالفتوں کا نہیں دے سکتے. خود عاجز آ جائیں گے, اور میں نے اتنی مخالفت کی, کون فیور سکھائے. تو حضرت ابراہیم کی تاریخ دہرانا صرف یہ نہیں ہے, آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ وہ اللہ اور رسول کا فیور کرنے والے کتنے تھے کہ بچے کو قربان کرنے کو کہا تو وہ بھی تیار ہو گئے.
اور بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، چھری بھی رکھ دی، سارا پلان بنا دیا۔ بیٹے نے بھی سکھا دیا کہ ابا اگر آپ میرے گلے پر چھری چلاؤ گے، میرا چہرہ سامنے ہوگا تو ڈر جاؤ گے، ہو سکتا ہے آپ کا ہاتھ رک جائے اور خدا کے فرمان پر عمل نہ ہو۔ کہا بیٹے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت اسماعیل خود مشورہ دیتے ہیں، میرے ابا ایسا کرنا، آپ مجھے میرا چہرہ زمین پہ رکھ دینا، پیچھے سے مجھے کاٹنا تاکہ میرا چہرہ آپ کے سامنے نہ ہو اور آپ کے لیے کاٹنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے۔ بیٹا باپ کو مشورہ دے رہا کہ رب کا فیور کرنا ہے تو کیا کرنا، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے تو میرا چہرہ زمین پہ ڈال دینا، پیچھے سے ذبح کرنا۔ حالانکہ ذبح آگے سے ہوتا ہے مگر نہیں، پیچھے سے کرنا، اس لیے کہ رکاوٹ نہ بن سکے۔ پھر ابا میرے سر کو دیکھ کر بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرا گلا تو میرا ہوگا بیٹے کا، اور آپ چھری چلائیں گے تو پھر بیٹا آپ کو یاد آئے گا، ہو سکتا ہے میرا گلا دیکھ کر بھی آپ رک جائیں تو رب کا فیور نہیں ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ پھر بیٹا باپ کو مشورہ دیتا ہے، میرے ابا ایسا کرنا، الٹا لٹانے کے بعد اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا تاکہ کچھ نظر ہی نہ آئے، اور اس کے بعد مجھے ذبح کر دینا تاکہ اللہ اور اللہ کے حکم کے فیور میں کوئی چیز آپ کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ تو حضرت اسماعیل کے فرمان پر مشورہ بیٹے کا تھا باپ کو کہ باپ رک نہ جائے، حکم خدا کا ہے، تو پھر ایسا ہی کیا، ان کو الٹا لٹایا۔ قرآن خود کے فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں اللہ کے حکم کے لیے عمل کو تیار ہو گئے، اور باپ نے اپنے بیٹے کو زمین کے بل اس کو لٹا دیا۔ زمین کے بل لٹانے کا مطلب چہرہ زمین پہ تھا اور پیچھے کا حصہ سامنے۔ پھر حدیثیں بولتی ہیں کہ پھر اس حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تاکہ کچھ نظر نہ آئے اور وہ کام کر لے جائے، تو پٹی بھی باندھ لی، پھر بچے کو رکھا اور اس کے بعد میں چاقو چلا دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جبریل سے، حضرت جبریل سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے ایسے اوقات ہیں جس میں بہت جلدی پہنچے؟ تو میرے پاس ٹائم نہیں کہ سارے ایک بتاؤں کہ جلدی سے یہاں پہنچے۔ سدرا پر حکم ہوا، سدرا پر حکم ہوا، ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، ذبح کے لیے بالکل تیار، چھری چلنے کو تیاری میں۔ اللہ فرماتا ہے جبریل ابراہیم کو تو میں نے صرف امتحان کے لیے کہا تھا، لیکن وہ تو تیار ہو گیا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ اللہ کیا کروں؟ کہا دمبا لے کر کے جا اور اس کی چھری اسماعیل کی گردن پر چلے، اس سے پہلے اس دمبا کو وہاں رکھ دے۔ کہاں سدرا، کہاں زمین، ہزاروں نے لاکھوں میل کا فاصلہ اور آنا ہے۔ تو جبریل کہتے ہیں کہ کچھ اوقات ہیں جس میں بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں آیا، تو یہ وقت ایسا تھا کہ مجھے کہا گیا تو میں سدرا سے اتنے تیزی کے ساتھ میں آیا کہ چھری چلنے سے پہلے میں نے اسماعیل کو ہٹا کر کے دمبے کو رکھ دیا اور انہوں نے کاٹ دیا۔ خون کا فوارہ جاری ہوا تو حضرت ابراہیم نے شکر ادا کیا کہ میرے مولا مجھے تو نے یہ مانگ کی تھی کہ میں بیٹے کو قربان کر دوں، تو میں نے وہ کام کر دیا۔ پھر اپنی پٹی کو کھولتے ہیں تو کیا ہے، حضرت جبریل امین حضرت اسماعیل کو لے کر کے کھڑے مسکرا رہے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم تمہاری قربانی قبول ہو گئی، مگر رب نے امتحان لیا تھا تو رب نے فرمایا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا، تو میرے حکم پر کتنا عمل کرنے والا۔ تو اللہ نے فرماتا کہ ابراہیم تیری کسی بھی عبادت کو ہم دنیا کو بھولنے نہیں دیں گے۔ تو پھر اللہ نے حج کے مناسک میں ان کی ساری عبادتوں کو رکھ دیا کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے حضرت حاجرہ کو رکھا، زمزم کا پانی پیتے ہو تو حضرت اسماعیل کو وہاں رکھا گیا تھا، ان کے قدموں کے نشان سے اللہ نے پانی کو نکالا، زمزم کا چشمہ
آج تک 5000 برس سے زیادہ ہو گیا، گرم ملک جہاں بارش نہیں ہوتی ہے پانی باہر ملکوں سے منگوانا پڑتا ہے، اللہ نے ان نبیوں کے فیضان کو کیسا جاری کیا کہ 7000 برس ہو گئے ہیں، وہاں سے پانی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اگر پوری دنیا میں پہنچایا جائے نا پھر بھی زمزم کا پانی ختم ہونے والا نہیں۔ رب نے دیا باقی رکھا نا، زمزم کا پانی باقی رکھا، اسماعیل کے قدموں کا نشان باقی رکھا، حضرت ہاجرہ کا صفا مروہ پہ دوڑنا باقی رکھا، اور جس جگہ پر حضرت اسماعیل کو ذبح کے لیے جا رہے تھے تو شیطان نے روکنا چاہا، رک جاؤ ابراہیم، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، تو آپ نے زمین پر سے اٹھا کے اس کو کنکریاں ماری۔ وہ 3 جگہ ہیں جہاں شیطان نے آپ کو روکنا چاہا تھا، کنکریاں ماری تو اس کو بھی حج میں باقی رکھا گیا۔ جانور کو قربان کرنا تو وہ بھی قربانی کے طور پہ حج میں باقی رکھا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ آنے والوں میں بھی ہم ابراہیم تیرے نشان کو باقی رکھیں گے۔ تو قربانی ہمیں دے کر کہ یہ نشان اب قیامت تک چلتا ہی رہے۔ فیور، اللہ اور رسول کا فیور جب تک نہ کرو گے نا کوئی چیز ہمارے فیور میں نہیں آ سکتی ہے۔ کامیابی یہی ہے اللہ اور رسول کے فیور میں آ جاؤ۔ تو اگر یہ تاریخ اگر ہم دوہرا لینا اپنے دل کے اندر تو بہت ساری چیزوں میں ہماری اصلاح از خود ہو جائے گی۔ دوسروں کو مت دیکھو، اس زمانے میں دوسروں کو دیکھنا ہی چھوڑ دو، چونکہ اب نہیں ہو سکتا ہے، وہ پہلے ہو سکتا تھا۔ اب 73 نئے فرقے ہو گئے، کس کو سمجھاؤ گے کس کو نہیں سمجھاؤ گے؟ تم شیعہ کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، وہ شیعہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ سنی کو ہدایت دے دے۔ تو وہابی کے لیے دعا کرو کہ اللہ وہابی کو ہدایت دے دے، وہابی تمہارے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ بریلوی کو ہدایت دے دے۔ تو ہر ایک اپنی آپ کو سمجھتا ہے، دوسرے کو کافر ہی سمجھ رہا۔ ایسی صورت میں نہ کسی کو سدھارا جا سکتا ہے نہ لائن پہ لایا جا سکتا ہے۔ صرف ایک ہی صورت ہے، میں صرف اپنے آپ کو دیکھوں اور اپنی آپ کو بنا لے جاؤں۔ ارے دوسرے کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے کوشش کریں گے، لیکن ہم خود سے اپنے آپ کو تو کامیاب بنا لے جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ دنیا میں مسلمانوں میں مذہبی انقلاب لانے کے لیے ایک واحد تاریخ ہے۔ اگر اس کو بھی سن کے اور سمجھ کر کے ہم اپنے آپ کی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہماری اصلاح پھر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مقدس ایام میں صحیح عبادت کرنے، صحیح توبہ کرنے اور اللہ اور رسول کا فیور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔